وہ نبی آج مدینے میں رہ کر سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم دعا دیتے ہیں سارے پرشنسا اس پرماتما پرم شکتیمان کے نام ہے جو سمپورن جگہ کا برمان ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ میں بابا دھام سے آیا ہوں، میں چترویدی بن کے نہیں، میں چترویدی بنانے کی کیپیسٹی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اما یار ہم اس نبی کے غلام ہیں، جب خدا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کی نام ہو تو غار حرا کے پتھر کے منہ میں زبان دیتا، وہ پتھر نبی کی نام کرتا، غار حرا کا کبوتر نبی کی نام کرتا۔ کون ہے جو نبی کی نام نہ پڑھے؟ سارا ذرہ ذرہ نبی کی نام پڑھتا، قطرہ قطرہ نبی کی نام پڑھتا۔ وہ خدا جب توفیق دیتا ہے تو اپنوں سے بیگانوں سے بھی نبی کی تعریف کروا لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زمین ہی نبی کی نام پڑھے، یہ ضروری نہیں کہ نبی بیسا صدا سنجانا کی نبی کی نام پڑھے، فرید رضا شمسی کی نبی کی نام پڑھے، نبی رضا ہزاری بار کی نبی کی نام پڑھے۔ قسم خدا کی میں چترویدی ہوں، دنیا کی ساری کتابوں کو جب میں نے مطالعہ کیا، میں نے پڑھا، میں نے پڑھا یجوز ہے، اثر ہے، شام ہے، کلنگی قرآن، اپنی قرآن میں میرے نبی کے نام کے نغمات موجود ملے۔ میں نے کہا مہراج کیا بات ہے، اپنا جھاڑنا کہ گانا نبی کی نام کر رہا ہے۔ سارے علماء جواب دیتے نظر آئیں گے۔ اے مولانا بتا دیجیے گا میرے نبی کو ماننے کا تو پہلا انداز ہوتا ہے، یہ ماننا جاتا ہے تم مجبور ہو کے مانا جاتا ہے، یہ ماننے والا مانتا ہے تم مسرور ہو کے مانتا ہے۔ جمنیہ کار کا مسلمانوں مقدر پہ نہ مارو، ہم نبی کو مانتے ہیں، تم مجبور ہو کر نہیں، ہم مسرور ہو کر نہیں۔ بڑے بڑے شنکراچاریہ نے نبی کے نام پڑھے، منیر بڑے بڑے سے نبی کے نام پڑھے۔ یہ تو ٹوپی والے ہیں، داڑھی والے ہیں، نبی کے نام پڑھتے ہیں، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا شنکراچاریہ بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے، تلسی داس بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے، پنڈت محمود کبھی بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے، پنڈت داس برو بنارسی بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے، پنڈت کالکا پرساد بھی نبی کی نام پڑھ رہا ہے۔ مہامایا کے کوکھ سے جنم لینے والا گوتم بدھ پاٹلی پتر کے دھرتی سے جنم لے رہا ہے، نبی کی نام پڑھ رہا ہے۔ کیسے وہ کہتا ہے وہ نبی کی شان میں نام لکھتا، کہتا ساتیم پروساتیم ستیمہ جاتیم دیسایتی پرو، کہتا سارے سچے کو یہ کرم رکھو، جتنے اوتار ہیں سارے اوتاروں کو یہ کرم رکھو، مگر نکل کی اوتار ہمارا اوتاروں پر بھاری ہوگا، کل کی نراشن سے جگتپتی تمام جگتپتیوں پر بھاری ہوگا۔ کہتا وہ نبی کی تاریخ میں کہتا سارے سچے کو یہ کرم رکھو، آمنہ کی لال کی سچائی ساری سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ نبی کی مدد سرائی کریں، یہ بڑی بات نہیں۔ جنہوں نے ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگایا وہ بھی نبی نے نام لکھا، جو ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگایا ہاتھوں میں ترسول اٹھایا وہ نبی نے نام پڑھ رہا ہے۔ مولانا رضا اللہ فیضی رحمہ اے مولانا رضا چترویدی اس چیپٹر کی سنا دیجیے گا تاکہ آپ کو اپنا دنیا کو معلوم ہو جائے نبی کی نام دنیا والوں نے کیسے پڑھا۔ تو سنیے نبی کی مدد سرائی، نبی کی میلاد۔ ہمارے حبیب اللہ فیضی صاحب بتا رہے تھے چترویدی مہاراج آج زمانے کو بتا دیجیے گا، جمعیہ دار کے سارے چچراؤں کو بتا دیجیے گا میرے نبی کی میلاد کیا ہے، میں چیپٹر سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر حسین سے کہا پر جو پر پیغام ہے نمو نمستے تو شیشہ کرتا پھول بھائیوں کے نمو نمستے۔ آج دیکھا جاتا چاند کو دیکھا وہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، سورج نکلا صبح کے وقت میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، پڑھنے لگے ہوں فاردان جان بھار سری جالگم بہن منشی روپن بکرو نمو نمستے نمو نمستے، جدھر دیکھا نمسکار کر دیا، جدھر دیکھا نمستے کر دیا، سورج کو دیکھا ہاتھ جوڑ کے نمسکار کرنے لگا، دریا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مگر ان کی کتاب نے اس بات کی کھنڈن کر دیا۔ نمسکار کے لائق کون ہے، نمسکار کے لائق کون ہے، عبادت کے قابل کون ہے، پوجن کے قابل کون ہے، اس نے عقیدہ دے دیا، اس نے ہمیں یہ عقیدہ اور فہم دے دیا۔ سنو کہ
दूसरा परचा परितम परितम है कैसा ये हवा ये चार ये सूरज ये तेज ये देवता ये पेड़ ये पौधा ये शम ये कमर ये शजर ये हजर ये बरखा ये बहर ये ज़मीन ये समा ये मक्की ये मरना ये हूर ये क़ियामा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है इबादत के काबिल कौन है इबादत के काबिल कौन है पूछने के काबिल कौन है कहता है कम्मा वो एक है दूर के नाश उसका कोई दूसरा नहीं है निजात से जन जन क़यामत तक दूसरा नहीं है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक होगा वो निराकार होगा जो एक होगा वो निश्चित होगा जो एक होगा वो निराकार होगा निर्विक होगा और जिसकी तस्वीर हो जाए वो एक नहीं वो अनेक होगा और मेरा खुदा कौन है मेरा अल्लाह कौन है हवाले में आपको बता दूं संस्कृत की जुबान में कहते हैं ये कौन वाला एक नाम तारा सतनाम तक तिल गुणनी आकाल मुरत बनी से गुड़ वर्षा हम तमाम संत नहाय पति हुई शो अभी नामी का जनता इनका दबाण विद्यमान विश्वास कहता अल्लाह एक है वो निराकार है वो निश्चित है वो निरेखा है वो लामहदूद है मगर हमारे हिंदू भाइयों से पूछा जाए तेरा ईश्वर का वजूद लफ्ज़ है तो बोलता है मेरा भगवान 5000 साल पहले अयोध्या की धरती पर हुआ था। मैंने अगर ये बात सही है तो आप जरा बताओ तेरी किताब में जो अंग्रेज जो मंत्र देकर दुनिया को बताया है वनी से घूम कर शादी कहता अल्लाह वो है ईश्वर वो है परमात्मा वो है जो हमेशा से है वो हमेशा रहेगा हम तमाम जब सिल्म बढ़ेगा पाप बढ़ेगा लड़कियां मारी जाएगी औरत को जिंदा जलाया जाएगा ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर निकालेगा और उसी नूर का नाम मेरा शख्स मोहम्मद होगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिना पिता जन्म का दाता दबाना बिन कुमारी वो मोहम्मद का पहले उनके पिता ईश्वर दास ईश्वर मतलब अल्लाह दास मतलब बंदा कहता उनके पिता ईश्वर दास अरबी में बोलेंगे का इंतकाल हो जाएगा पूरी दुनिया जानती है मेरे सरकार आने से पहले मेरे सरकार की वाली ग्रामी दुनिया की इंतकाल कर गए इसमें भी राहत है इसमें भी हिकमत है पूरी दुनिया जानती है बच्चा पैदा होता है तो उसका नाभि भाग में काटा जाता है पूरी दुनिया जानती है जब बच्चा जन्म लेता है बाद में उसका खर्चा होता है लेकिन मेरे सरकार जन्म लिए वो खतना शुदा मखलूक पैदा हुए मेरे नबी का नाभि कटा हुआ था सारे उलमा गवाह है सारे उलमा बताने पर मजबूर है दुनिया वाले को समझाने पर ये बताने पर मजबूर है ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो मेरे नबी की शान ये है इतने अंबिया दुनिया में आए हैं वो कोई मखलूक नहीं आए हैं सबसे अफजल सबसे आला सबसे निराला रब ने मेरे नबी को पैदा किया खतना शुदा पैदा किया ना पूरी पैदा किया बात समझ में आ रही है नाभि के जरिए अल्लाह रिज़्क़ देता है नबी का नाभि कटा हुआ था फिर अल्लाह ने रिज़्क़ कैसे दिया पूरी दुनिया कहेगी ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो सारा ज़माना रिज़्क़ का मुहताज होता है मगर मेरा नबी रिज़्क़ का मुहताज नहीं रिज़्क़ मेरे नबी का मुहताज बन 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 इसलिए मेरे सरकार का गुस्तार लाजवाब है मेरे सरकार का किरदार लाजवाब है अब सरकार का इस खानदान की ऊपर तशरीफ ला रहे हैं क्या मेरे नबी का शान है क्या मेरे नबी का मकाम है क्या मेरे नबी का रुतबा है मेरे दोस्त मेरे सरकार की शान में जब बयान करोगे सारे उलमा ये कहेंगे कि मेरे नबी की शान लाजवाब है मेरे नबी का मकाम लाजवाब है लेकिन हमारे हिंदू भाइयों से पूछा जाए जिसने कुरान नहीं पढ़ा जिसने तौरात नहीं पढ़ा जिसने ज़बूर नहीं पढ़ा मगर नबी की शान कहता है इश्क़ महापुरुष किया जा उलम जा बहुभाषा जा हिंद माता शक्ति दीक्षा ऋषि अंतिम ऋषि परम कहता है अल्लाह उनको खजरतों से नवाजेगा नबी चलेंगे हर इंसान का जिस्म होगा जिस्म के साथ समाया होगा मेरा नबी को रब ने इतना लाजवाब बनाया होगा जिस्म तो होगा मगर समाया नहीं होगा हर इंसान के जिस्म में पसीना होगा मौलाना मुख्तार साहब के जिस्म में पसीना निकले पटना पैदा होगा शायरी इस्लाम नबी मिर्जा के जिस्म से पसीना निकले पटना पैदा होगा एक जमनी अख्तार के मुसलमान उस नबी का इंसाफ कर जो नबी के जिस्म से पसीना
پسینہ نکلے پسینے میں خوشبو ایسا ہی نکلا برپا کرے کہ جس خاندان سے گزرے خاندان محل ہے، کریا سے گزرے کریا محل ہے، بستی سے گزرے بستی محل ہے، اور یہ محل کسی کو ملے نہ ملے بریلی کے کلندر میں سودا تو پکار کے اٹھے ان کی محل میں دل کے کلچے کھلا دیے تھے، اس طرح سے کر دیے تھے دارے دین دارے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت دارے دین دارے رسالت کہتا ہے مہاپروش وہ سب سے بڑے خاندان لیں گے. میں نے کہا مہاراج کا سب سے بڑے خاندان ہے کس کی؟ سب سے بڑے خاندان ہے کن کا؟ جانتے ہیں معلوم پوری دنیا یہ ہے کہ مورخ لکھنے والا لکھتا ہے، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، ایک شخص کہتا ہے سب سے بڑے خاندان وہ رام چندر جی کی خاندان ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے مولانا وہ اس لیے کہ رام چندر جی کا خاندان اتنا بڑا ہے تاریخ میں اس کا شجرہ آج بھی لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے. میں نے کہا ان کا شجرہ پڑھو گے اتنا منظر ہو جاتا ریاضت ہے بھائی. مگر سنیے میرے نبی کی شان کیا ہو، میرے نبی کا مقام کیا ہو، قسم خدا کے میرے نبی کی نوری شجرہ، قسم خدا کے حضرت آدم صفی اللہ نے آیا ہے، آدم مٹی کا پتلا تھا صفی اللہ بنا دیا ہے، نوح نے آیا تو نبی اللہ بنا دیا ہے، موسیٰ نے آیا کلیم اللہ بنا دیا ہے، حضرت عیسیٰ نے آیا روح اللہ بنا دیا ہے. میرے نبی کا شجرہ آسمان کے چاند سے زیادہ روشن ہے. کیا ان کا بھی شجرہ روشن ہے. میں نے کہا میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے ان کا شجرہ مگر بیچ میں منقطع ہو جاتا ہے، بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں بتا دوں رام چندر جی کے باپ کا نام دشرتھ تھا، دادا کا نام آج تھا، دادا کا نام رگھو تھا، رگھو کے باپ کا دلیپ تھا، دلیپ کے باپ کا نام کوکچی تھا، کوکچی کے باپ کا بھومراج تھا، بھومراج کے باپ کا نام ہری چندر تھا، ہری چندر کے باپ کا نام کیا تھا تاریخ میں نہیں بتایا. لیکن میرے نبی کون ہے؟ نبی کا شجرہ کتنا نرالا ہے. میرے نبی کی اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہے. یہ کا نام زینب ہے، یہ کا نام رقیہ ہے، یہ کا نام کلثوم ہے، یہ کا نام فاطمہ الزہرا ہے. میرے نبی کا 3 بیٹا ہے، یہ کا نام طیب ہے، یہ کا نام طاہر ہے، یہ کا نام قاسم ہے. میرے نبی کے نانے کا نام حضرت برہ ہے، نانا کا نام حضرت وہب ہے. میرے نبی کے ماں کا نام حضرت آمنہ ہے. میرے نبی کے باپ کا نام حضرت عبداللہ ہے. میرے نبی کا دادا کا نام عبدالمطلب ہے، دادا کا نام ہاشم ہے، ہاشم کے باپ کا نام عبدالمناف ہے، عبدالمناف کے باپ کا نام قصی ہے، قصی کے باپ کا نام کلاب ہے، کلاب کے باپ کا نام مرہ ہے، مرہ کے باپ کا نام کعب ہے، کعب کا باپ کا نام لوئی ہے، لوئی کے باپ کا نام خالد ہے، خالد کے باپ کا نام مالک ہے، مالک کے باپ کا نام نظر ہے، نظر کے باپ کا نام کنانہ ہے، کنانہ کے باپ کا نام خزیمہ ہے، خزیمہ کے باپ کا نام مدرکہ ہے، مدرکہ کے باپ کا نام الیاس ہے، الیاس کے باپ کا نام مزر ہے، مزر کے باپ کا نام نظر ہے، نظر کے باپ کا نام معاذ ہے، معاذ کے باپ کا نام عدنان ہے، عدنان کے باپ کا نام قیدار ہے، قیدار کا ابراہیم علیہ السلام ہے. اور نبی کا نورانی سلسلہ چلا ہمارے درمیان میں کیسے پہنچا، ہم علماء کے سینے میں کیسے پہنچا، ہماری مسجد و محراب میں کیسے پہنچا، ہماری خانقاہوں میں کیسے پہنچا. اب جب تمہیں یہاں سے بیان کرتا ہے نبی کا نور چلا ہے کیسے، نبی سے چلا آیا فاطمہ میں، فاطمہ سے چلا آیا حسین میں، حسین سے چلا آیا زین العابدین میں، زین العابدین سے چلا امام باقر میں، امام باقر سے چلا امام جعفر میں، امام جعفر سے چلا موسیٰ قاسم میں، موسیٰ قاسم سے چلا حسن عسکری میں، حسن عسکری سے چلا معروف کرکی میں، معروف کرکی سے چلا جنید بغدادی میں، جنید بغدادی سے چلا پیر لاسانی شیخ عبدالقادر جیلانی میں، شیخ عبدالقادر جیلانی سے چلا آیا عثمان ہارونی میں، عثمان ہارونی سے چلا آیا خواجہ قطب الدین میں، آیا خواجہ معین الدین میں، خواجہ معین الدین سے چلا آیا خواجہ قطب الدین میں، قطب الدین سے چلا آیا فرید الدین میں، فرید الدین سے چلا آیا نظام الدین میں، نظام الدین سے چلا آیا امیر خسرو میں. چلتا رہا رب نے کہا اے مصطفیٰ تم چمکو میرے نور سے، زمانہ چمکے تیرے نور سے، نہ میرے نور کا جواب ہوگا نہ تیرے نور کا جواب ہوگا. مسلک اعلیٰ حضرت دار تکبیر دار رسالت. میں چمکا کے لاجواب ہوں، چمک کے لاجواب ہے.
कैसा चमका मुस्तफा, जो उनसे लग गया वो भी चमक गए, जो उनसे सच गया वो भी चमक गए। क्या वजह है? मेरे नबी के पर्दा किए 1500 साल का जमाना गुजर गया, मगर बच्चा बच्चा आज नबी के नाम पे बोल रहा है और ये कह रहा है या नबी कह दे, जो सुना देता है बिगड़ा हराम खुदा उसका बना देता है, वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको। मोहम्मद न दौलत देखी जाएगी, न शोहरत देखा जाएगा, सरे महशर बस मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। नबी के नाम पे शंकराचार्य बोले, नबी के नाम पे प्रभुराचार्य बोले, नबी के नाम पे मेरी बेटी जुबैर बोले, नबी के नाम पे गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र घाघरा सतलुज झेलम रावी राशि सब बोलता है। हम कैसे मुसलमान हुए? हम नबी के नाम में ना बोले, मुसलमानों ने नबी के नाम में बोले, दुनिया को बता दो ऐ मुस्तफा क्या नबी कह के, क्या नबी कह के जो सजा देता है बिगड़ा हराम खुदा उसका बना देता है। हम नबी के सर से जीते हैं, हम नबी के सर से मरते हैं और दुनिया वाले को ये पैगाम दे देते हैं ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो, खुदा ने हमारे दिल में दिल इसलिए सीने के अंदर पैदा किया है, घर को तो नबी नबी हो, लब खुले तो नबी नबी हो। यही वजह है हर रात जाग जाग के नबी का जिक्र कर करके दुनिया को बता रहे हैं हम क्या नबी का जिक्र करें। नबी का जिक्र इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, जो नबी का जिक्र करता है अल्लाह उनके नाम को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे उलमाए किराम अभी देख रहे हैं, अभी अकेली बात ही कर मेरे बात शाह साहब आएंगे, नबी की नाम पढ़ेंगे, रियाजत हराए, नबी की मदद से आएगी। ये क्या बात है मेरे भाई? बड़े बड़े लोगों ने नबी की नाम कैसे पढ़े, तुलसीदास ने नबी का जिक्र कैसे किया। आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मुसलमान को तंज कसता है, बोलता तुम दाढ़ी वाले हो, टोपी वाले हो। अभी नबी मिर्जा के साथ हो गया है रास्ते में, इनको भी चंद पुलिसों ने घेर लिया इसी मामले पर। वो घेरा भाई, इनके सर पे टोपी थी, चेहरे पे दाढ़ी थी, इसलिए इन्हें पकड़ लिया, इनको भी नजरबंद कर दिया गया। मुसलमानों के टोपी दाढ़ी को हमें तंग नजरों से मत देखना, तेरे किताब तेरे दिल में सच्चाई है, तुम्हें मेरी बात सुनो। उनका छोड़ो नहीं, मैं रामचंद्र जी के ससुराल नेपाल जनकपुर में तकरीर कर रहा था, बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। मैंने कहा मुसलमानों से नफरत करने वाले, नमाज पर बात करने वाले, अज़ान को धुनी पर गोशे करार देने वाले तेरे सीने में दिया है, आओ किताब लेकर बैठा। तुम्हें मीडिया के सामने, मीडिया के सामने, यूट्यूबर के सामने बोल रहा है, किताब का नाम हवाला नोट करो, किताब का नाम क्या है? किताब का नाम ऐशुरान है, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है, जो कहता मुसलमानों को बुला के, नौका को बुला के, मुसलमान जर्राह को बुला के कटवा लेता है, मुसलमान मानता है। पैदाइशी मुसलमान नहीं, पैदाइशी मुसलमान तो हम है। मैंने कहा तेरे सीने में दी है, रामायण मैदान में सबको इकट्ठा करो, शंकराचार्य रिझाए, प्रभुराचार्य रिझाए, हम सारे मौलाना इकट्ठा होकर कहेंगे कसम खुदा के तेरे धार्मिक सारी पुस्तकें इकट्ठा करो, वो वेद के जुड़े दफ्तर में सबको लेकर आओ। और कहते हो मुसलमानों की सच्चाई क्या है, ईमान की सच्चाई क्या है? अब मैं तुमसे पूछूंगा वेद के कितने जो है, श्लोक कितने हैं, यजुर्वेद के मंत्र कितने हैं? बड़े 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 शंकराचार्य कहलाने वाले चेहरे पर पसीना आ जाएगा, मगर मुसलमान का बच्चा मौलाना रज़ाउल्लाह को मैं पेश नहीं करूंगा, मौलाना मुख्तार फैज़ी को मैं पेश नहीं करूंगा, मैं मदरसा चाहूंगा, किसी बच्चे को उठा के लाऊंगा, रामलीला मैदान पर बताऊंगा, ये बच्चा कौन? कुरान में पारे कितने हैं, कुरान में सूरह कमर कितने हैं, कुरान में आयतें कितनी हैं, कुरान में सूरह कमर कितने हैं? कसम खुदा के मुसलमान का बच्चा बच्चा बोल बोल नजर आएगा, कुरान के पारे की सच्चाई कसम खुदा के कैसे कुरान कल सारे कुरान में बोल रहा था, सारे सूर में बोल रहा था, जंग मौका में बोल रहा था, जंग यरमूक में बोल रहा था, वही कुरान आज कभी नबी मिर्जा फैज़ी के सीने में बोल रहा है, कभी शफी खुर्शीदो शफी के सीने में बोल रहा है, कभी फरीद रज़ा शमसी के सीने में बोल रहा है। पता चला जो कुरान कल बोलता था वही कुरान आज मेरे सीने में बोल रहा है। न नुक्ते का फर्क है, न शरीयत उम्मत का फर्क है, न अंदाज़ बयान का फर्क है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो तुमने कहा कटवा मुसलमान, कटवा के मुसलमान बने, पैदाइश मुसलमान नहीं। आइए सीने में मैंने हवाला नोट करा दिया, किताब का नाम क्या है? खंड नंबर 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। उस किताब में अल्लाह क्या सुनिए मंत्र में बयान करता हूँ, कैसा लीन चले शगाई संगत
संपूर्ण अज्जला सर्वची भविष्य जन्म मुस्लिम संस्थान की शोरी भविष्य कहता लिंग छवि शगाई संगत जो जो पति हो गए लिंग छवि शगाई संगत वो खतरा शोधा पैदा हो गए मैंने बताऊं तो खतरा कराने के बाद मुसलमान बने लेकिन नबी को खतरा किसने किया नबी नाबी का पैदा हुए थे अज्जला सर्वची भविष्य जन्म संपूर्ण मेरे नबी के चेहरे पे तारी होगी उनके सर पे चर्चा नहीं होगा तारी होगी वो पहनेंगे तो पगिया पहनेंगे पगिया का मतलब है तहबात पहनेंगे मेरे सरकार की शान ये होगी मेरी नबी का मकाम ये होगा कैसा कहता लगता हूँ मुझे बुला दिया नबी तो लन के तलशिया मारा तू ही मुझे प्रश्न से सीधी अशीम का बानो माशाया चारों चापा नमाज नावा है मसनाद शान कहता नबी शक्तिशाली होंगे नबी इतने महान होंगे जैसे नबी परवार करने के लिए कोई रसूल लेकर आएगा कोई भाला लेकर आएगा नजरे आया मेरे नबी की पड़ेगी भाला रह जाएगा कदमों पे गिरेगा कलमा पढ़ते उमर में खत्ताब के नकब से माला माल हो जाएगा पता चला मेरे नबी लाजवाब है नबी खत्म शुदा पैदा हुए थे नबी नापुरीदा पैदा हुए थे और नबी पैदा हुए तो मकाम अपने को अपने जमनिया का मस्जिदों से आवाज आती होगी जब मेरे सरकार का पैदाइश का दिन आया होगा कसम खुदा की पूरी दुनिया के लिए जमीन से क्या आवाज होगी अहलन सहलन मरहबा और यही आवाज जब चढ़ेंगे मेरे सामने अपनी नफ्सों में हर पुकार के कहेंगे काबे के बदले पूछा तुम पे करोड़ों करोड़ कैसा के शख्स तुम पे करोड़ों करोड़ जब तुम्हारों ने देखा मुस्तफा जाने रहमत की सगाएं हो रही है तो पंडितों को अपने नाक जुबान में अपने लफ्जों में लिखना पड़े आत्मा भूत शीतल मंगल दुखम सुखम जीवन मंगल गौरव मंगल निर्वत मंगल जीवन मंगल मंगल में मेरी जगत वाला मोहम्मद मुस्तफा मंगल सबने नबी को सलाम नादो सबने नबी को दुरूद सलाम नादो चलते चलते कहा मुस्लिम संस्कार की स्टोरी भविष्य आज इधर मेरे को खुदाई करके ये साबित कर दो ये मस्जिद है ये वाबेद है इस तरह की बात की जाती है लेकिन तेरी किताबों के अंदर हमारी इबादत के तसव्वुर मौजूद है तेरी किताबों के अंदर हमारी नमाजों रोने का तसव्वुर मौजूद है बोले मौलाना कैसे तो चेक से मुलाहिजा करो तेरी किताब कहते मुसलमान का पैगंबर आएगा तो नमाज ऐसे पढ़ेंगे अल्लाह की इबादत ऐसे करेंगे अल्लाह की प्रशंसा ऐसे करेंगे अपनी किताबों में उसको अंदाज में ढाला है कि तब पर फनकार कर चलो मुसलमान इबादत करेगा हाथों को ऊपर उठाएगा तू तक मुझे फिर मुझे खुदा की अदाई करेगा सुभान अल्लाह बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका कहता है कि तेरे प्रिय कुंडल का तीसरा कुंडल बनेगा कुंडल कहते हैं किसको बोला रुकू करेगा झुकेगा उसी को अभी नहीं बोलते हैं कहता है चतुर्थमा चौथा सजदा करेगा पंचम संयम यथे तेरी पांचवा साइकिल से सर उठाएगा दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं अल्लाह हमको देख रहा है हम अल्लाह को देख रहे हैं अल्लाह हमको देख रहा है पता चला हमारे हिजाब का जिक्र उनकी किताबों में है अज़ान का जिक्र उनकी किताबों में है हमारे पवित्र हमारे प्यार का जिक्र उनकी किताबों के अंदर है अज़ान का जिक्र उनकी किताबों के अंदर है दाढ़ी का जिक्र उनकी किताबों के अंदर है इसलिए मुसलमानों मुकद्दर के नाश करो आप नबी के गुलाम हो जो नबी बारा की चूची से सारा की चूची से ऐलान किया था अल्लाह वरना शरीफ है जानते हो सब पहचान में आ जाता कौन अल्लाह को मानता कौन नहीं मानता कौन अल्लाह को मानता कौन उसमें शरीक हो जाता इसी तरह सब छट गए और मुस्तफा ने अपने गुलामों को पहचान दे दिया सर रहे या सर कटाए खुदा के सामने खुदा की बारगाह में खुदा ने किसी को शरीक न ठहराया जिंदगी भर कहते रहना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और जब ये मैसेज भेजा हमारे भी कल के कुरान का चक्कर पुकार के कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह हर बेटा ला इलाहा परम जनाब देखो बड़ा झूठ बोले वाले मोहम्मद क्या मतलब ये है हमारे हिंदू भाई भी कहता है ब्राह्मण भाई भी कहता है कि दुनिया में चाहो जितना गुनाह करे गुनाह समंदर से ज्यादा हो जाए दरिया के कतरों से ज्यादा हो जाए दरिया के कतरों से ज्यादा हो जाए मगर
اگر تمہارے گناہ حد سے زیادہ ہو جائے مرنے سے پہلے تم زبان سے کہلیا کرو لا الہ الا اللہ، مرنے پاپا تو لا الہ الا اللہ کہنے سے تیرے گناہ معاف ہو جائے گا، تو ہم رسول اللہ کہنے سے تیرا مکان جنت میں بن جائے گا۔ یہ میرے سرکار کا بات ہے، جو کلمہ میرے سرکار نے بتایا تھا وہی کلمہ آج ہمارے بھائی مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو بتاتا ہے، اپنے خلیفہ کو بتاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں ابھی میں نے سنا آپ لوگ تکرار کر گئے، اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا جلسہ مجمع میں کبھی ہے، بڑے بڑے لوگوں کا انتخاب آپ نے کیا، اس میں شاعر انقلاب آپ محبوب سفر جیسا شاعر آیا چنا ہے۔ حبیب اللہ فیضی بات کی مٹی کا ایک پھول ہے، میرے دوست شاعر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اللہ ثقافت کا چلا کی تقریر سیکھنے کے لیے پورا ہندوستان انتظار میں رہتا ہے۔ حبیب اللہ فیضی ہزاری بات کی تاریخ نہیں ملتی، مگر مجمع میں تھوڑی سی کمی ہے، آپ میں بیداری میں تھوڑی سی کمی ہے۔ میرے ملت کے نوجوان اسلام کے شہزادوں کو علم کی وقار کے ساتھ چاہے علم کی مجروح کیا جاتا ہے، چاہے علم کی تعظیم نہیں کی جاتی، چاہے علم کی توہین نہیں جاتی ہے، وہاں وہاں قلندر جنم نہیں ہوتا، وہاں وہاں قلندر جنم نہیں ہوتا۔ آپ چاہتے ہو میرے گھر میں کوئی عالم بنے، کوئی حافظ بنے، کوئی محدث بنے، کوئی مفکر بنے، کوئی ملبر بنے، کوئی حافظ و قاری بنے، آپ کو علم کا قدر کرنا ہوگا، علماء کا تعظیم کرنی ہوگی، علماء سے محبت کرنی ہوگی، چاہے علماء موقع ہو، چاہے شہری ہو، یا بہار کے ہو، یا گاؤں کے ہو، دخل خدا کے، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو میرے بھائی ہم کیا ہیں؟ ہم ان کا ساتھ ہے، بہت بڑے چترے بھی نہیں، اور آپ کے محلے کا کوئی امام وہ بھی بخاری پڑھا ہے، وہ بھی ترمذی پڑھا ہے، وہ بھی ابن ماجہ پڑھا ہے، وہ بھی مشکات پڑھا ہے، وہ بھی عالم ہے، جتنے تاثیر آپ بات رضا چترے بھی کرو، ندی رضا فیضی بھی کرو، اتنی محبت آپ فرید رضا شمشیدی کرو، اتنی محبت آپ مولانا اللہ سے بھی کرو، جو اس لیے کہ ہم علم کے ناطے برابر ہیں، یہ الگ سی بات ہے، ہم گھر میں رہنے کی وجہ سے کسی چیز پر کمی کر دیتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں علم بڑا کون ہوتا ہے جن کا تقویٰ بڑا ہوتا ہے، وعدہ بڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی کلکتہ سے آ کے 50,000 کا نذرانہ ڈیمانڈ کرتے وہ بڑا ہو جائے گا، نہیں کوئی اگر بمبئی سے آئے وہ کہے میرا نذرانہ 60,000 ہے، ہمارا بھائی جہاز سے آئے گے وہ بہت بڑے ہو جائے گا، نہیں جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر دل میں نبی کا عشق کا روش و شراط جلا کر نبی کی نام پڑھتا ہے، عشق میں ڈوب کر پڑھتا ہے، وہی بندہ اچھا ہے، چاہے وہ مسیح کا امام ہو، چاہے مسیح کا مؤذن ہو، چاہے وہ مقتول کا ہو، چاہے وہ ترکا کا ہو، وہی ہو جس کے سینے میں، جس کے دل میں عشق ہے، جس کے دل میں محبت ہے، ایسا کامیاب لقمان نبی کی رسول رب فرماتا ہے تحقیق رسول کی زندگی ہی تمہارے لیے بھی میں بیان کر رہا تھا۔ ہم امتیاز کب پیدا کریں؟ ہم امتیاز دے کر نہیں، چہرہ دے کر نہیں، قد دے کر نہیں، علم دے کر ہم رہیں گے۔ یہ بندہ افضل ہے، یہ بندہ اعلیٰ ہے، علم میں میرے ملت کے نوجوانوں چترویدی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مولوی ہے، زمانہ چترویدی کہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم دونوں ساتھ میں تھے، حضرت وہاں سے چلے آئے، میں نے وہاں ایک بات بتائی، اے دنیا والے سنو کیا بات ہے، عمر 50 ہونے کے بعد چہرہ چمک رہا ہے، دل چمک رہا ہے، آنکھیں چمک رہی ہے، داڑھی چمک رہی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں یہ چمک کسی کریم کا کمال نہیں، یہ چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ بات میں نے بتا دی، علم کی قدر کرو، علم کی قدر کرو، آپ گھر میں آنے پیدا ہوگا۔ میں ثقافتی سرچینہ موجود ہے، مجھے معلوم ہے کہ دعا دیں گے، میں بتاتا ہوں ایک وقت میں ایک بندہ حافظ ہوتا، قاری ہوتا، عالم ہوتا، مفتی ہوتا، لیکن ایک وقت میں حافظ، قاری، عالم، مفتی، فقیہ، مصنف، مدبر، مجدد نہیں ہوگا، ایک ساتھ اللہ رب العزت میں لگا جاتا ہے۔ وہی وقت میں حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی
بھی تھے، مفکر بھی تھے، مدبر بھی تھے، شاعر بھی تھے، مجدد بھی تھے. اس عالم کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قاضی بریلوی کہا جاتا ہے. اور علم ہے میرے بھائی ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے اندر نہیں ہے. علامہ ثقافی صاحب فن شاعری میں مہارت ہے، فن فتویٰ میں مہارت ہے، فن علم و ادب میں مہارت ہے. لیکن ایک ساتھ وہی وقت میں سارا علم تھا، وہی ایسا علم جو ان کے اندر نہیں. چاہے وہی قرأت ہو، علم تجوید ہو، تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم صالح حدیث، علم اصول رجال، علم جبر حدیث، علم حدیث، علم لغت حدیث، علم رسم خط القرآن، علم الفقہ، علم اصول الفقہ، علم الفرائض، علم الکلام، علم الاخبار، علم الامثال، علم قابل احتیاط، علم البحث، علم البیان، علم البلاغہ، علم العقائد، علم علم الصرف، علم النحو، علم العدد، علم العلوم، علم البحر، علم الحساب، علم الحساب، علم المراجعہ، علم العیار، علم الاستنجاد، علم التفسیر، علم الحساب، علم جبر المقابلہ، علم التحلیل، علم الظفر، علم الرمل، علم التوحید، علم الافاق، علم النجوم، علم السائنس، علم الجغرافیہ، علم التربیات، علم مواد التربیات، اشتراک، تنقیدات، تفسیرات، مصالحات، مادیات، علومیات، شمالیات، مالیات، حسنیات، سیاسیات، حیاتیات، انوارات، تحقیقات، تصنیفات، تنقیدات، وفاق، عمرانیات، غلامیات، مکاشفات، شعریات، عملیات، نفسیات، اعتماد، زراعت، صناعت، صباحات، فصاحات، بلاغات، فلسفہ، منطق، تعبیر، رویداد، ہندی، عربی، فارسی، سنسکرتی، مراٹھی، پنجابی، گجراتی، سارے لوگوں اللہ نے عبور کیا. کبھی کو زمانہ کہتا ہے، وادی رضا کی وہ ہے ہمالیہ رضا کا ہے. جس نام کو دیکھیے وہی اتنے بڑے مفتی تقویٰ جس پر ناز کرے، فتویٰ جس پر ناز کرے، مگر بریلی کی گلیوں سے گزرتے چھوٹا بچہ تھے، اعلیٰ حضرت سلام کر لیا کرتے. زمانہ پوچھتا اے اعلیٰ حضرت علم کا سمندر آپ ہو، دولت المنفی آپ نے لکھی، طلبہ رسلی آپ نے لکھی، ہدایت بخشش آپ نے لکھی. اے اعلیٰ حضرت چھوٹے چھوٹے بچے کو سلام نہ کرتے ہو. اعلیٰ حضرت نے کہا میں سلام نہ کروں، میں سلام نہ کروں، میں اعلیٰ حضرت دولت المنفیہ لکھنے کی بنیاد میں نہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد. یہ میرے ملنے میں نوجوانوں، اے جمنیا ڈانڈ والوں، علامہ ثقافی صاحب کا نذرانہ ہو سکے تو کم دے دیں، لوکل علماء کا نذرانہ بڑھا دیں. کیوں؟ اس لیے علامہ ثقافی صاحب کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی. بمبئی میں گئے تھے حضرت، میں بھی تھا ساتھ میں. ایک شیخ جی نے ان کو یہ آفر دیا جو مرضی آپ نے دکان سے گھڑی لے لیں. ان کو جان تو 1 لاکھ کی گھڑی خرید کر دیا. گاؤں کے محلے کے امام کو موضوع کو ہم کیا کریں گے؟ ایسا ختم ہو جائے گا، آپ کمیٹی والے فیصلہ کرے گا. میرے ملت کے نوجوانوں، چترویدی کو نذرانہ ہو سکے تو بتا دینا، 6000 کو 5 کر دینا، 1000 آپ مسجد کے مؤذن کو دے دینا. کیونکہ جو بندہ رات بھر جاگتے، رات بھر جاگتے فجر کے اذان سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، وہ جھاڑو نکال کے جو مسجد کا گردوں کو بھرتا یہ اللہ نکال دیتا ہے، اللہ اس کو کا ثواب عطا کرتا ہے. پتا چلا ہم سے بہتر آپ کی مسجد کا مؤذن ہے. خیال کیا کرنا، چترویدی کو 150 دے دیا کرتے ہو، کبھی اپنے گاؤں کے امام مؤذن کو بھی 150 دے دیا کرنا، کیونکہ تقریر تو ہوتی رہتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ عزت کا مالک ہے، اللہ ذلت کا مالک ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، اور جسے خدا عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے خدا ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. آپ نے میرے سرکار کی مدد سرائی سارے کتاب کے اندر ایک بات میں شنخنی مسئلہ کے نبی کی بات میں اکثر ہوتا ہوں. کبھی کاسرت ترجمہ کیا تھا اس کا، کیسے کہتا بالکل چلے سنے دل کا نہ کر دل کرے کر بیٹھنا آنے میرا تو شکل رکھی بھوگی بن باری پاتا یا چوکی کہتا چوکی کے سر چہرہ بنانا چاہتے ہو. اگر صوفی سنت کو جیسا چہرہ بنانا چاہتے ہو، ایک نام کمانا کرنا پڑے گا. وہ نام کمانا چاہے کہتا لستم یا لستم لستم بانکم لم یپت لستم چبت دنور
نبی کی شان جو ہوگی یہ ہدایت ہے مسلمان مشہور مشہور کشنا اتارنا پھر من کا ستارہ بنو ہر بکری صدی سے کہتا جو نبی ہوں گے وہ زمین کے بھی کبھی نہ ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب مدینہ سے آئے پوچھئے زمین کے بھی کبھی کون سا حصہ میں ان سے نہ پوچھوں گا میں پاسوان شاہ بندی سے پوچھوں گا میں تیغر مطلع کی بندی سے پوچھوں گا میں بابا دھام سے بندی سے پوچھوں گا ذرا بتا زمین کے بھی کبھی کون سا حصہ کیا تیغر کی دھرتی زمین کے بیچ بیچ ہے کیا کاشی مطلع کی دھرتی زمین کے بیچ بیچ ہے کیا یوگیا کی دھرتی زمین کے بیچ بیچ ہے کیا مرنات کا گوشہ زمین کے بیچ بیچ ہے سارے آسرا یہ کستے نظر آئے گے یہ اپنے نظر چکر رہے گی آج آگے سارے ششنوں کے بتا دو زمین کے بیچ بیچ زمین کے بیچ بیچ نہ توجہ ہے نہ کاشی ہے نہ مطلع ہے نہ یوگیا ہے زمین کے بیچ بیچ انانا بھی انایا مکہ المکرمہ ہے اسی زمین کے بیچ بیچ میں آمنہ کا نام آئے گا عبداللہ کا نور یتیم آئے گا انسان غرفین آئے گا مرام المستاقین آئے گا وہ جب نبی آئیں گے تو اشتو ہوا محاضر آج خسلتوں کے بارے ہو گئے جانتے ہو اللہ خسلتوں سے نواز ہوگا ان کے چار نام ہو رہا ہے میں یہ فکر کا نام جبریل ہوگا دوسری ملک کا نام میکائیل ہوگا تیسری ملک کا نام اسرافیل ہوگا چوتھی ملک کا نام یعقوب اسرائیل ہوگا ان کے چار نام ہوں گے زمین کے اوپر ایک ملک کا نام ابوبکر ہوگا دوسرے ملک کا نام عمر ہوگا تیسرے ملک کا نام عثمان ہوگا چوتھے ملک کا نام علی ہوگا تو جو علی کا دیوانہ ہوگا وہ رب کا دیوانہ ہوگا وہ جو رب کا دیوانہ ہوگا وہ سب کا دیوانہ ہوگا وہ جب نبی آئیں گے شان کیا ہوگے وہ جب نبی آئیں گے مقام کیا ہوگا بیان آتا ہے کچھ کچھ بنا مست شکل پر جا جنم ایک نیمن اٹھیار ابھی نندن سے سراجتم اور تمہاری ملہ دھرم کو کندن کی جنم چند لکھر کاری مری مالک نے پر پندر سر منو ہر شکل سبھی مولی پریے درشن داری پر امت دیر کرنا آہنی پر شوشور تین تھروپ سمر کو سمجھانا گرے تین پاؤ پوری پوری سوچ آرت جو کی نمستر جنمو تھی کی دس ربی اول صبح منگل پراتیباد سندر آمینات پاؤ جننے سراج مترو سیدھی تو وائرو تو عثمانو علیفو حجر فاطمہ پریے درشن حضرائے ستیہ کی امت یہی کہ تقریر میں ختم کر دوں اس کا کفارہ علامہ شاہ الدین ثقافی مفتی زمانہ ہے غریبان تھام لیں گے بولیں گے تم نے ادھر ادھر اس بات کا ڈالی سارے باتوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے نبی کا ذکر کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا میرے نبی کی شان کیا ہے یہ تو ساری کتابوں میں نبی کی شان اجالے جان سے زیادہ چمک رہے ہیں اب سنو میرے نبی کی شان قرآن کے پاروں میں نبی کی شان کیسے اجاگر ہے نبی کا نام ادھر بھی ہے نبی کا نام ادھر بھی ہے میرے ملت کے لوگ بتا دو عبداللہ فیضی کا اللہ رب العزت دولتوں سے نوازا ہے شہرتوں سے نوازا ہے یہ جب چاہے بغداد چلے جائے جب چاہے مدینہ چلے جائے جب چاہے مکہ چلے جائے وہ تو پیسہ ان کے پاس ہے دولت ان کے پاس ہے شہرت ان کے پاس ہے لیکن اگر کوئی زمین کا کار شریف مسلمان جانا چاہے تو کیسے جائے گا پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے کیسے جائے گا آج چتروں میں وظیفہ بتائے گا زمین کا کار والے یہاں بیٹھے نا حبیب اللہ فیضی مکہ گئے ہیں خانہ کعبہ دیکھ کے آئے ہیں مولانا شاہ الدین ثقافی مکہ گئے ہیں کعبہ کا گلاف دیکھ کے آئے ہیں لیکن چتروں میں مہراج قرآن پاک کا وہ تیور بتایا تھا نبی پاک کا اسماء مبارکہ بتایا تھا جس نام کے صدقے میں آسمان کو قرار ملا ہے زمین کو قرار ملی ہے دریا کو پہنچ ملی ہے نبی کا نام قرآن کے بارے میں چمکتا ہے یہ تو ساری کتابوں میں ہے لیکن جسے قرآن مبارک کھولے کائنات ملے گا اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغفار یہ سارے نام ملے گے میں پوچھئے گا میرے بھائی یہ تو اللہ کا نام ہے نبی کا نام کدھر مولانا ثقافی صاحب مولانا کے ساتھ ساتھ مفتی کے ساتھ ساتھ حافظ بھی ہے قاری بھی ہے بتائیں گے بائیں پڑھنے کو پڑھ دے گا وہاں نبی کا نام ملے گا جب میں نے بائیں پڑھنے کو پڑھ دیا نبی کا نام ملا پھر محمد سے قریب کے جملہ میں آپ کو دہرا کو فرماتے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا نام رہے گا نبی کا نام رہے گا ان کا سینہ جہنم میں نہیں جنت کے راہوں کا مہمان بنے گا وہ نبی کا نام میں سارے ناموں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں وہ نبی کا نام کیا ہے اتنا مبارک نام ہے جس نام کو پڑھا جائے سمندر سے زیادہ گناہ ہو نام نبی کی سب سے معاف ہو جائے وہ نبی کا نام کیا ہے یہ قرآن کے حوالے سے جو نام نام ہے میں نے یاد کیا ہے اور اس کی برکت یہ ہے 40 کی خواجہ ظہر عصر مغرب عشاء میں تلاوت کرو میرا ایمان ہے جو منگا میرا
لاچار ہو، بے کس ہو، مجبور ہو، اپنی کام کے مسجد میں امام کے پیچھے 4 دن مسلسل نماز پڑھو، راست کے بعد یہ معمول بنا لو، کیا معمول جو بیان کر لو، یاد کر لو، شاہ محمد احمد حامد محمود قاسم آخر فاتح شہید حشیر رشید نشید رشید نصیر داؤ شافی حافظ مہدی ماہر منجی ماہر رسول نبی امید تحامی ہاشمی عبداللہ عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم طه مصطفی تاثیر مرتضی حامد مصطفی یاسین حانا مزمل ولی مدثر وکیل مسجد کلچر ناصر منصور مصباح عامر اجازی نظاری قریشی مزاری نبی حافظ کامل صادق امیر عبداللہ غریب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ خاتم الانبیاء حسیب وجیب شکور مختصر رسول الرحمہ حفیظ معمول معمول مبین مدین اول آخر ظاہر باطن حکیم کریم حکیم سجد سراج منیر مہر مکرم مبشر مذکر مطہر قریب خلیل مدعو جواد خاتم آدم شہید رسول الملاح جب میں یہ نام سنایا تو منہ اندر بول پڑے تیری زبان میں یہ کمپیوٹر ہے جس طرح حبیب اللہ فیضی ٹانتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ مائک کے سارے کنڈیشن شباب ہو جائیں گے تیری زبان میں کمپیوٹر ہے چلتی ہے روکنے کا نام نہیں لیتی میں ممرہ کے شیشنوں کو بتا دیا ہے دنیا والوں کمپیوٹر کو اور انسان کو نشان نہ دیا کرو کمپیوٹر کو دنیا دار بناتا ہے مومنوں کے سوال کو مدینہ کا تاجدار آتا ہے پتا چلا جس کے سینے میں نبی کا عشق ہوتا ہے نبی کا پیار ہوتا ہے کمپیوٹر سے اس کا دماغ اونچا ہوتا ہے دعا دو میرے مولا حفاظت سرکھا کرے اس ہمیں شکل سے پورن کا ناش سے باپ کا آدیش دیتا ہے سارے بھائی مل کر سارے برادران مل کر اتنا بڑا جلسہ چلتے ہمیں نبی پاک کا چگنی سنانے کا موقع پردان کیا آپ کو سننے کا اوسر پردان کیا میں سارے کمیٹی حضرات کو یہ دعائیں دیتا ہوں میرے مولا چاہتا ہے حضرت عادت کی جو اپنے نام نبی کے سب سے قبول کیا ہے نام نبی کے سب سے اس جلسے پاک کو قبول فرما کر سارے ممبران کو مولا تینوں دنیا میں ہر طرح کی بلا مصیبتوں سے بچا کر مولا اتارے کی نعمتوں سے مالا مال فرما علماء کرام کی مولا یہ پناہ برکتیں عطا فرما میرے کہنے میں سننے میں کوئی خامی کوئی غلطی کوئی لفظ ہو گئی ہے تو میں کیوں علماء کرام کے سروں کو لیکن علماء کرام کی جوتیوں کو سر کا تاج بنا کر میں توبہ استغفار کرتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ